الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہنامہ اسلام کے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وادی غیر ذی زرعین میں تنہا چھوڑ کر جانا تک کے واقعات سماعت فرمائے تھے۔ آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ اس سے آگے کے واقعات سماعت کریں گے۔ آج کے پروگرام کے کچھ عنوانات یہ ہیں۔ کنعان میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر عرب میں آنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، تعمیر خانہ کعبہ، اولین حج اکبر۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ خلیل اللہ پھر کنعان میں آ کر رہے برسوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر عرب میں آنا۔ خلیل اللہ پھر کنعان میں آ کر رہے برسوں، علم فرزند و زوجہ کی جدائی کے سہے برسوں۔ دعا کی ایک بیٹا دے الہی بطن سارا سے، جو ہو فرزند اول کی طرح ممتاز دنیا سے۔ بڑھے اولاد اس کی یہ شرف بھی یا الہی دے، ہدایت کے لیے پیغمبری دے اور شاہی دے۔ خدا نے دے دیا اسحاق سا فرزند سارا کو، مراد دل برائی مل گیا دل بند سارا کو۔ کئی برسوں کے بعد ایک دن ندا آئی پیمبر کو، کہ جا اور دیکھ دشت خشک میں فرزند اکبر کو۔ یہاں آ کر خدا کی شان کا نقشہ نظر آیا، جہاں مٹی کے تودے تھے وہاں چشمہ نظر آیا۔ بہت بشاش دیکھا حضرت ہاجرہ کا چہرہ انور، ہوئے شاداں خلیل اللہ اسماعیل سے مل کر۔ جواں فرزند کے چہرے پہ نور حق نما پایا، بنی جرہم کے لوگوں کو وفا سے آشنا پایا۔ وہیں فرتے خوشی سے سر بسجدہ ہو گئے حضرت، تھکے ہارے ہوئے تھے نیند آئی سو گئے حضرت۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا ساماں کر، پے خوشنودی مولا اسی بیٹے کو قربا کر۔ خلیل اللہ اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا ساماں کر، پے خوشنودی مولا اسی بیٹے کو قرباں کر۔ خلیل اللہ اٹھے خواب سے دل کو یقین آیا، کہ آخر امتحان بندے کا مالک نے ہے فرمایا۔ اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، ادھر آؤ خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل گو شیطان نے بہکایا۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیراں تھے استعاد گزاری پر۔ رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرت پیش تر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک۔
عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پے تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا، مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے۔ پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی کہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی۔ ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا، پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، زمین سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرت کا، یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی کہ جنت سے یہ برا آ گیا ہے بحر قربانی، ہمیشہ کے لیے اس خواب صادق کا ثمر لیجئے، اسی برے کو بیٹے کے عوض قربان کر دیجئے، غرض دمبا ہوا قربان اسماعیل کے صدقے، ہوئی یہ سنت اس ایمان کی تکمیل کے صدقے۔ خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ تعمیر خانہ کعبہ۔ کہا جبریل نے ہاں اے خدا کے محترم بندوں، پھلو پھولو جہاں میں اے رضا کے آرزو مندوں، یہ ارض پاک جس کے گرد پہرے ہیں چٹانوں کے، ازل سے جس کے آگے سر جھکے ہیں آسمانوں کے، یہ مٹی جس میں دن بھر آتشی کرنے نہاتی ہیں، ہوائیں جس کے ذرے ذرے کو سر پر اٹھاتی ہیں، یہی منبع ہے نور حق کی دریا بار موجوں کا، کہ مرکز ہے یہی ایک امت وسطیٰ کی فوجوں کا، یہی نافذ زمیں ہے اور یہی مرکز ہے عالم کا، مقدر ہے یہیں پر اجتماع اولاد آدم کا، طلوع مہر ظلمت پاش اسی مٹی سے ہونا ہے، یہیں وہ ابر ہے دامان اسیاں جس کو دھونا ہے، عبادت کا نشاں قائم کرو اس ہو کی بستی میں، تم ہی اول گنے جاؤ گے شمار حق پرستی میں۔ بشارت پا کے دونوں پاک بندے ایک جگہ آئے، جہاں جبریل نے کعبے کے نقشے ان کو سکھلائے، خلیل اللہ اس معبد کی دیواریں اٹھاتے تھے، ذبیح اللہ چونا اور پتھر دیتے جاتے تھے، کیا تیار ایک مدت میں کعبہ ان بزرگوں نے، خدا آگاہ و خوش اخلاق و خوش باطن بزرگوں نے، وفور شوق میں ایک ایک سے آگے بڑھتا جاتا تھا، مرادیں مانگتا تھا اور دعائیں پڑھتا جاتا تھا، پتہ ان کو دیا جبریل ہی نے سنگ اسود کا، خلیل اللہ نے اس کو مقام رکن پر رکھا، مکمل ہو گئی تعمیر بیت اللہ کی ایک دن، بزرگوں کو مقدس کام سے فرصت ملی ایک دن، یہاں سے اٹھ کے پیغمبر فراز کوہ پر آیا، زبان وحی نے چاروں طرف اعلان فرمایا کہ اے لوگوں یہاں حج و عبادت کے لیے آؤ، خلوص اور صدق نیت نظر دینے کے لیے لاؤ، یہی مرکز ہے سارے دہر میں ایمان والوں کا، جھکے گا سر یہیں پر آ کے اونچی شان والوں کا، یہاں اہل طواف اہل قیام اہل قعود آئیں، یہاں اہل رکوع آئیں، یہاں اہل سجود آئیں، کوئی پیدل چلے کوئی سوارے ناقہ لاغر، کریں حج و عبادت پاک رکھیں یہ خدا کا گھر، یہ گھر اللہ کا ہے اور وہی تم کو بلاتا ہے، ہمارا کام ہے تبلیغ دیکھیں کون آتا ہے۔ اولین حج اکبر۔
یہاں پر اولیں احرام باندھا باپ بیٹے نے، عبودیت کا عہد تام باندھا باپ بیٹے نے، صدا لبیک کی گونجی پہاڑوں پر چٹانوں پر، فرشتوں نے سنے نغمے زمیں کے آسمانوں پر، ادا کی رسم قربانی کمال صدق نیت سے، طواف خانہ کعبہ کیا جوش اطاعت سے، فرشتوں نے منائی عید آ کر اس بیاباں میں کہ پہلا حج اکبر تھا یہی تاریخ انساں میں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ اس سے آگے کے واقعات سماعت فرما سکیں گے۔ اس پروگرام کے بارے میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔